عبادت کا حق ادا کریں یا نہ کریں. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ساری کائنات عبادت واقعتاً کر رہی ہے. تو یہ محض ایک مبالغہ آمیزی نہیں ہے یا محض ایک ذوقی نقطہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے خدا صرف تیری ہم سب عبادت کرتے ہیں، یعنی کل عالمین، تو یہ بالکل سچ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ تمام کائنات کا نمائندہ انسان واقعتاً ہے، اس میں تمام کائنات کا شعور خلاصے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے اور سب سے اعلیٰ شعور انسان کو عطا کیا گیا ہے. اس لیے بحیثیت مخلوقات میں سے افضل ہونے کے وہ نمائندگی کا حق بھی رکھتا ہے. بس جو سب سے افضل ہے تخلیق میں، وہ جب عبادت کا اقرار کر لے اور خدا کے حضور جھک جائے تو گویا تمام کائنات خدا کے حضور جھک رہی ہے. بس ایسا انسان جو عبادت کے وقت اپنا یہ مقام پیش نظر رکھے، اس کے رکوع اور سجود میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے حضور اکیلا نہیں جھک رہا ہوتا بلکہ نابودوں کے ساتھ جھک رہا ہوتا ہے، تمام کائنات کا خلاصہ بن کے جھک رہا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نابودوں کی دعا فرماتے تھے، عرض کرتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ساری کائنات کا نہیں بلکہ تمام عبادت کرنے والوں کے سردار کے طور پر یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اے خدا، اے رب العالمین، ہم سب جو بھی عبادت کرنے والے ہیں وہ سب تیرے حضور جھکتے ہیں، اور میں ان کا سردار ہونے کی حیثیت سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہماری سب سرداریاں تیرے حضور سجدہ ریز ہیں، ہمارے سر تیرے حضور مٹی میں جھک جاتے، ہمارے ماتھے تیرے حضور مٹی میں عاجزانہ طور پر اپنے آپ کو رگڑتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. تو جب تمام کائنات کا سردار جس کو خدا نے پیدا کیا خدا کے حضور رکوع کرتا تھا اور سجدے کرتا تھا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا پڑھا کرتا تھا، تو حقیقت میں تمام کائنات اور اس تمام کائنات کا خلاصہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. بس اس شان کی عبادت تو آج کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ممکن ہے بھی تو اس کو استطاعت نہیں ہے، یعنی بشری طور پر اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے برابر پہنچ سکے. اس لیے حسب توفیق اپنی عبادت کو ایسی وسعت دینا ضروری ہے، اور اس وسعت کا آغاز اپنے خاندان سے کریں. ایاک نعبد میں اگر آپ باقی چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے باشعور طور پر، تو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں کو تو شامل کر لیں. اگر آپ خدا تعالیٰ کی جماعت کی طرف سے کسی عہدے پر مامور ہیں تو ان سب کو شامل کر لیں. اگر آپ قائد خدام الاحمدیہ ہیں تو خدام کو شامل کر لیں. اگر لجنہ کی صدر ہیں تو لجنات کو شامل کر لیں. غرضی کہ جس دائرے پر بھی آپ کو کسی کام پر مامور فرمایا گیا ہے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. ایسی صورت میں جب کہیں گے ایاک نعبد تو اس کے ساتھ ہی اپنے نفس کا ایک محاسبہ بھی شروع ہو جائے گا، اور انسان یہ سوچے گا کہ کس حد تک میں ان کی نمائندگی کا حق رکھتا ہوں. کیا میں نے ان کو عبادت کرنے میں اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے واقعتاً چاہا ہے کہ یہ سارے میرے ساتھ خدا کی عبادت کرنے والے بنے؟ بس اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایاک نعبد کے مضمون میں سے کچھ ہوا نکل جائے گی، کچھ جان نکل جائے گی، وہ طاقت نہیں اس میں پیدا ہو سکتی. بس دیکھیں وہی دعا ہے ایاک نعبد کی، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ اس کے معنی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. بعض صورتوں میں یہ بہت قوی دعا بن کے ابھرتی ہے، بعض صورتوں میں اس میں ناطاقتی پیدا ہو جاتی ہے. بس ایاک نعبد کی دعا کا مضمون بہت ہی وسیع اور گہرا ہے. اس کا ایک طرف تعلق ہے
رب رحمان رحیم اور مالک سے، اور دوسری طرف کل عالمین سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، اور آپ واسطہ بن جاتے ہیں رب اور اس کے بندوں کے درمیان، رب اور اس کی مخلوقات کے درمیان۔ یہی ضمائر کا مضمون آگے بڑھتا ہے، اور اب ہم رکوع میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچا یا نہیں سوچا، لیکن یہ تعجب کی بات ضرور ہے کہ رکوع میں جاتے ہیں تو ہم بھی اکیلے اور خدا بھی اکیلا۔ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور یہی سجدے میں حال ہے۔ رب العالمین میرا رب بن گیا ہے، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے اور بہت لطف کی بات ہے، اور بے انتہا شکر کی بات ہے کہ وہ شخص جو نماز کو سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہوئے رکوع تک پہنچتا ہے، اس کو گویا نماز یہ پیغام دے رہی ہے کہ تو نے خدا کی ربوبیت کو عالمین کے اوپر قبول کیا اور سمجھا، اور خدا کی ربوبیت کا نمائندہ بننے کی کوشش کی۔ تو نے خدا کی رحمانیت کو کل عالمین پر جاری ہوتے دیکھا اور سمجھا، اور پھر خود خدا کی نمائندگی میں اپنی رحمانیت کو اسی طرح پھیلانے کی کوشش کی، غرضی کے مالک تک آپ پہنچیں۔ تو ان سب باتوں کا جواب پھر خدا کی طرف سے یہ آتا ہے کہ تو نے تو ایاک نعبد مجھے کہا کہ اے خدا، میں تمام بنی نوع انسان کی یا ان سب کی نمائندگی میں جن کو تو نے میرے تابع فرمایا ہے تیری عبادت کرتا ہوں، اس لیے اب میں تجھ پر تیرا خدا بن کر ابھروں گا، اور تجھے یہ حق عطا کرتا ہوں کہ تو کہے سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا رب جو میرا رب ہے۔ اب یہاں جو غائب تھا وہ غائب نہ رہا، جو سب کا تھا وہ سب کا ہوگا بھی، لیکن یہاں اپنا بن کے ابھرا ہے اور میرا رب بن کے ابھرا ہے۔ بس جس کا رب عظیم ہو اس کو بھی عظمتوں سے حصہ ملے گا۔ اس میں یہ خوشخبری بھی عطا کر دی گئی کہ اب تو عام انسان نہیں رہا، تو نے ایک ایسی ذات سے تعلق جوڑ لیا ہے اور اس کو اپنا بنا لیا ہے، اور وہ تیرا ہو چکا ہے کہ اب اس کی عظمتوں سے تجھ کو حصہ دیا جائے گا۔ اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور بالکل ذلیل، دنیا کی نظر میں بظاہر بالکل ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے زیادہ انسان کے لیے دنیا کی نظر میں کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا ماتھا کسی کے حضور خاک میں رگڑنے لگے، خاک پر رگڑنے لگے۔ وہاں اس کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے سبحان رب العالی، وہ رب جسے میں نے اپنا بنا لیا ہے، جس نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، وہ ہر دوسری چیز سے بلند تر ہے اور اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابل پر کسی اور چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خدا کے علو میں سے، خدا کے بلند مرتبہ ہونے میں سے ان عاجز بندوں کو بھی حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ضمائر کا مضمون دیکھیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچتا، اور بظاہر سجدے کی انتہائی جھکی ہوئی حالت میں ہے، لیکن اس جھکی ہوئی حالت میں یہ مضمون اپنے معراج کو پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو یہ سبق دے جاتا ہے کہ اس کی ہر ترقی کا راز اس کے عجز میں ہے۔ جتنا زیادہ وہ خدا کے حضور گرے گا اور جھکے گا، اتنا ہی زیادہ اسے سربلندی عطا کی جائے گی۔ پس ضمائر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو نماز ایک عظیم الشان پیغام رکھتی ہے اور گہرے سبق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں زمانوں کو بھی اس رنگ میں استعمال فرمایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی دلکش مضمون ہمارے سامنے ابھرتا ہے اور ہمارے دماغوں کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اب چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چند اور باتیں بھی نماز سے متعلق کہنی باقی ہیں، اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعے پر ہی اگر وقف جدید کی باتیں کرنے کے بعد وقت بچا، ورنہ پھر اس سے آئندہ جمعے پر اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر